على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الآخرین العبد المعیت الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تواضع لله رفعه الله ومن تکبر خضعہ اللہ. مومنین کرام، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی آیات اور معصومین کی روایات کی روشنی میں تواضع کی ضرورت اور تواضع کی اہمیت اور تواضع کی فضیلت اور شخص متواضع کی علامات اور اس کے اوصاف کو بیان کیا گیا. اب آپ کی خدمت میں روایات کی روشنی میں اور آل محمد کے کلام اور ارشادات کی روشنی میں تواضع کی جو آثار ہیں، تواضع کی جو فوائد ہیں اور تواضع کے جو بہترین برکات ہیں، دنیاوی لحاظ سے، اخروی لحاظ سے، فردی لحاظ سے اور اجتماعی لحاظ سے جو تواضع کے آثار اور برکات ہے، اس کو بیان کرنا ہے. روایات میں تواضع کی بے شمار فوائد بیان کیے گئے ہیں، بے شمار اس کے آثار بیان کیے گئے ہیں، بے شمار اس کے آثار اور برکات جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں. یہ آثار دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، دنیا میں بھی ہمیں نصیب ہوتے ہیں یہ بہترین آثار اور نتائج، اور قبر میں بھی اور قیامت میں بھی. لہذا تواضع کو اس لیے ضروری قرار دیا گیا ہے، اس لیے لازمی قرار دیا گیا ہے. وہ شخص جو واقعی جو ہے متواضع ہے اور اہل تواضع ہے، اس کے لیے بے شمار آثار ہے، فوائد ہے، برکات ہے. اب آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ترتیب وار روایات کی روشنی میں جو ہے وہ تواضع کے آثار اور برکات کو بیان کریں گے. تواضع کا ایک اہم ترین اثر اور ایک اہم ترین برکت یہ ہے، تواضع باعث رفعت اور بلندی ہے. انسان متواضع کو خدا مقام دیتا ہے، منزلت دیتا ہے، بزرگی دیتا ہے. لہذا تواضع انسان کے لیے باعث بزرگی ہے اور باعث منزلت ہے، اور اس کے مقابل میں تکبر جو ہے وہ باعث ذلت ہے، باعث پستی ہے، باعث رسوائی ہے. متکبر انسان سمجھتا ہے خود بڑا ہے، حقیقت میں وہ ذلیل ہوتا ہے، وہ پست ہو جاتا ہے، حقیر ہو جاتا ہے. خدا اس کو پست کر دیتا ہے، خدا اس کو ذلیل کر لیتا ہے. لیکن متواضع انسان جو اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پیش آتا ہے، خدا اس کو اٹھاتا ہے، خدا اس کو مقام اور بزرگی جو عطا کر لیتا ہے. اس سلسلے میں بہت زیادہ روایات ہے، چند روایات جو ہے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. سرور کائنات ختمی مرتبت کا فرمان ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ. من تواضع للہ، وہ شخص جو تواضع کرتا ہے، دوسرے کے سامنے فروتنی انکساری کے ساتھ پیش آتا ہے، تعظیم اور احترام کے ساتھ پیش آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتا ہے، اسے مقام دیتا ہے، اسے منزلت عطا کرتا ہے. رفعہ اللہ، اس کو خدا اٹھاتا ہے، خدا اس کو بلندی جو ہے وہ عطا کر لیتا ہے. اور اس کے مقابل میں ومن تکبر وضعہ اللہ، جو شخص مومنین کے مقابل میں یا انبیاء کے مقابل میں یا خدا کے مقابل میں تکبر اختیار کرنے والا انسان ہوگا، خدا اس کو پست کر لیتا ہے،
خدا اس کو ذلیل کر لیتا ہے، خدا اس کو حقیر کر دیتا ہے۔ لہٰذا تواضع جو ہے وہ باعث بزرگی اور باعث منزلت اور فضیلت ہے، باعث بلندی ہے، اور تکبر جو ہے باعث پستی اور ذلت ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے، سرور کائنات نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، وہ شخص جو تواضع کرتا ہے خدا اس کو مقام اور منزلت دیتا ہے، خدا اس کو اٹھاتا ہے۔ فہو فی نفسہ ضعیف وفی اعین الناس عظیم، وہ شخص جو تواضع کرتا ہے وہ اگر اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، اپنا آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، دوسروں کو افضل سمجھتا ہے، دوسروں کو بہتر سمجھتا ہے، یعنی اس کا نظریہ یہ ہے کہ میں دوسروں سے حقیر ہوں، میں دوسروں سے چھوٹا ہوں، دوسرے جو مومنین ہیں، بزرگان ہیں، وہ مجھ سے بڑے ہیں، وہ واجب الاحترام ہے، وہ لائق تعظیم ہے، دوسروں کو بڑا سمجھتا ہے، لیکن پروردگار عالم خود اسی کو اٹھاتا ہے، اسی کو بزرگی جو ہے وہ عطا کر لیتا ہے۔ لہٰذا اگرچہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ دوسروں سے پس سمجھ رہا ہے، لیکن خدا اس کو بلندی دیتا ہے، خدا اس کو بزرگی دیتا ہے۔ وفی اعین الناس عظیم، اب نتیجے میں جب خدا اس کو بزرگی دیتا ہے تو لوگوں کی نگاہوں میں بھی اس کو عظمت ملتی ہے، اس سے بزرگی ملتی ہے۔ لہٰذا اس شخص کو خدا کے پاس بھی عظمت ہے، جو صاحب تواضع ہے، لوگوں کی نگاہوں میں بھی جو ہے نا وہ عظمت ملتی ہے اس شخص کو جو صاحب تواضع ہے۔ ایک اور روایت ہے جو سرور کائنات نے فرمایا ہے ان التواضع یزید صاحبہ رفعۃ، تواضع صاحب تواضع کو رفعت عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے۔ تواضع انسان کو بزرگی دینے والی چیز ہے، بزرگی اور بلندی دینے والی صفت ہے۔ فتواضعوا یرحمکم اللہ، پس تم ایک دوسرے کے سامنے تواضع سے پیش آؤ، انکساری سے پیش آؤ، فروتنی کے ساتھ پیش آؤ۔ فتواضعوا، مومنین ایک دوسرے سے تواضع کرنا، ایک دوسرے کا تعظیم کرنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا۔ اگر تم تواضع کرو گے تو یرفعکم اللہ، خدا تمہارے مقام کو بلند کرے گا، خدا تمہیں اٹھائے گا، خدا تمہیں فضیلت اور عظمت جو ہے وہ عطا کرے گا۔ لہذا ان روایات کی روشنی میں سب سے پہلا اثر تواضع کا، سب سے پہلی برکت، سب سے پہلی جو عظمت ہے تواضع کا، جو اثر ہے وہ انسان کو تواضع کی وجہ سے بزرگی اور عظمت ملتی ہے اور مقام اور منزلت جو حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ مقام دنیا میں بھی ہے، یہ مقام آخرت میں بھی ہے، یہ مقام قبر میں بھی ہے۔ وہ مقام جو خدا دیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ دنیا کی جو انسان کو دنیاوی جو مقام ملتا ہے، منصب ملتا ہے، اس کے لیے زوال ہے، لیکن جس کو خدا مقام دے دے وہ لازوال ہے، وہ ہمیشہ کے لیے وہ بزرگی کا مالک ہے۔ لہٰذا یرفعکم اللہ، خدا اسے رفعت اور بزرگی دیتا ہے۔ تو خدا جو رفعت دیتا ہے وہ دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے۔ ایک لازوال رفعت ہے، ایک لازوال عزت ہے۔ لازوال عزت ان کو ملتی ہے جو اہل تواضع ہے۔ تواضع کی دوسری جو اہم ترین اثر ہے وہ خدا سے تقرب ہے۔ اس کے مقابل میں تکبر انسان کو خدا سے دور کرتا ہے، خدا سے دوری جو ہے نا وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ تکبر باعث دوری ہے اور تواضع جو ہے باعث قربت اور خدا سے نزدیک ہونے کا سبب ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت صادق آل محمد کا فرمان ہے ان اقرب الناس من اللہ المتواضعون، ان اقرب الناس، لوگوں میں سے خدا کے نزدیک ترین فرد یعنی مقرب ترین فرد خدا کے پاس المتواضعون، وہ لوگ ہیں جو اہل تواضع ہے۔ اہل تواضع نہ تنہا خدا کے قریب ہیں، یہاں لفظ آیا ہے اقرب الناس، سب سے زیادہ قریب۔ عربی گرامر میں اگر اقرب کہا جائے تو اس سے قریب کوئی نہیں ہے، یعنی جو تواضع میں سب سے زیادہ عظیم درجے پر فائز ہے وہ خدا سے سب سے زیادہ نزدیک ہے۔ سب سے قریب ترین فرد وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متواضع ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ ہم جتنا متواضع ہو جائے، انبیاء سے زیادہ ہم میں تواضع نہیں آ سکتا ہے، اور ائمہ سے زیادہ ہم سے تواضع نہیں آ سکتا ہے۔ یعنی تواضع کی یہ جو عظیم صفت ہے حقیقت میں یہ انبیاء میں اعلیٰ درجے میں ہے، ائمہ طاہرین میں اعلیٰ درجے میں ہے۔ اس وجہ سے خدا سے قریب ترین جو فرد ہے، اقرب مقربین درگاہ حق، وہ ائمہ ہیں، اس لیے کہ تواضع کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔
اسی طریقے سے مقربین درگاہ حق میں انبیاء شامل ہے، اسی کے تواضع کے مقام پہ سب سے عظیم درجے پر فائز ہے۔ لہٰذا انبیاء چونکہ اہل تواضع ہے، اس وجہ سے وہ خدا سے انتہائی قریب ترین درجے پر فائز ہے۔ اس لیے صادق عالم محمد نے فرمایا جو بھی اہل تواضع ہو، چلو انبیاء اعلیٰ درجے پر فائز ہے، ائمہ اعلیٰ درجے پر فائز ہے، تقرب کی ادنا درجے پر مومنین بھی فائز ہو سکتے ہیں۔ تم اپنے نفس میں، اپنے ذات میں تواضع اختیار کرو، تواضع پیدا کرو۔ اگر تمہارے نفس میں تواضع ہو تو تم خدا سے قریب ترین فرد ہے۔ فرمایا اقرب الناس من اللہ المتواضعون، خدا سے قریب ترین لوگ وہ لوگ ہیں جو اہل تواضع ہے۔ وَكَذَلِكَ أَبْعَدُ النَّاسِ الْمُتَكَبِّرُونَ، اور خدا سے دور ترین انسان، جس کا خدا سے کوئی واسطہ نہیں ہے، خدا سے بہت دور ہے، خدا کی درگاہ سے دور ہے، وہ لوگ ہیں جو اہل تکبر ہے، اہل غرور ہے۔ خدا کے مقابل میں تکبر، انبیاء کے مقابل میں تکبر، مومنین کے مقابل میں جو تکبر رکھتے ہیں وہ خدا کی درگاہ سے دور ہے، وہ خدا سے ان کا کوئی تعلق، کوئی رابطہ، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لہٰذا تواضع کی دوسری جو اہم ترین اثر ہے وہ تواضع باعث تقرب راہ حق ہے، اور تکبر جو ہے باعث دوری ہے۔ تیسرا جو اثر ہے تواضع کا، مولا کائنات نے فرمایا تواضع باعث الفت ہے، تواضع باعث محبت ہے، باعث مودت ہے۔ جب انسان میں تواضع ہو، دوسرے کا احترام کرے، دوسرے کا تعظیم کرے، دوسرے کو سلام کرے، تو یہ الفت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے، اس کی درمیان میں الفت اور محبت کا رشتہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے مولانا نے فرمایا ثمرۃ التواضع المحبہ، تواضع کا جو پھل ہے، تواضع کا جو ثمر ہے، تواضع کا جو نتیجہ ہے وہ محبت اور مودت ہے۔ اگر کوئی شخص اہل تواضع ہو تو اس کی محبت ہر ایک کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کی الفت ہر ایک دل میں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اس کے مقابل میں آیا ہے وَثَمَرَةُ التَّكَبُّرِ الْمَسَبَّةِ، نہج البلاغہ میں یہ روایت موجود ہے، کلمات القصار میں مولانا نے فرمایا تکبر کا جو نتیجہ ہے، جو پھل ہے، وہ نفرت ہے، وہ دشمنی ہے، وہ عداوت ہے۔ کسی میں اگر تکبر ہو تو لوگ اس کی نسبت سے نفرت کرتے ہیں، اس کی نسبت سے دشمنی کرتے ہیں اور عداوت پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا تکبر باعث نفرت اور باعث عداوت ہے، اور تواضع جو ہے وہ اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ باعث محبت ہے۔ لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر دل عزیز ہو جائیں اور لوگوں کے سامنے آپ محبوب ہو جائیں اور آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے، تو آپ لوگوں کا احترام کریں، لوگوں کا تعظیم کریں، لوگوں کے سامنے تواضع سے پیش آئے۔ تو مولا نے آپ کو ضمانت دی کہ اگر تم اہل تواضع ہے تو تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگی۔ ثمرۃ التواضع المحبہ و ثمرۃ التکبر المسبہ۔ چوتھا جو اثر ہے تکبر کا وہ یہ ہے، تواضع کا جو چوتھا سبب ہے، تواضع باعث کامیابی ہے، باعث سعادت ہے، باعث خوشبختی ہے۔ یعنی جو شخص اہل تواضع ہے اسے کامیابی ملتی ہے، سعادت اور خوشبختی جو حاصل ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں سرور کائنات کا فرمان ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طوبى لمن تواضع للہ وزہد فیما احلہ اللہ۔ پیغمبر نے فرمایا کامیابی حاصل ہے، خوشبختی حاصل ہے، سعادت حاصل ہے اس شخص کے لیے لمن تواضع للہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے۔ یعنی اگر مومن کا احترام کر رہا ہے تو اللہ کے خاطر، اللہ نے مومن کو احترام دیا ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء کا اگر احترام کرتا ہے تو اللہ کے خاطر، اسی طرح سے آل محمد پر درود و سلام بھیجتا ہے، ان کے سامنے اگر وہ تواضع سے پیش آتا ہے، یہ سب اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے دستور کے مطابق۔ لہذا فرمایا من تواضع للہ، وہ شخص جو تواضع اختیار کرتا ہے مومنین کی نسبت سے، انبیاء کی نسبت سے، اولیاء کی نسبت سے، یا بزرگان دین و ملت کی نسبت سے اگر وہ تواضع کر رہا ہے تو خدا کی رضا کے لیے، خدا کے حکم اور دستور کی وجہ سے۔ اگر کوئی شخص تواضع اختیار کرتا ہے تو پیغمبر نے فرمایا اس کے لیے کامیابی ہے، اس کے لیے سعادت ہے۔ ساتھ ساتھ فرمایا وَزَہِدَ فِيمَا أَحَلَّهُ اللَّهُ، وہ شخص کامیاب ہے، وہ شخص خوشبخت اور خوش نصیب ہے جس نے دنیا میں زہد اختیار کیا ہے، پرہیز اختیار کیا ہے، دنیا کی نسبت سے بے رغبتی جو ہے نا اختیار کیا ہے، اور حلال چیزوں کی نسبت سے جو انسان زہد رکھتا ہے، بے رغبتی رکھتا ہے، اس کے لیے کامیابی ہے۔ پانچواں اثر جو روایات میں آیا ہے
تواضع جو ہے انسان کے لیے زینت ہے. بہت ساری چیزیں انسان کی زینت ہے، لیکن پیغمبر نے فرمایا مومن کی جو زینت ہے، حسب و نسب کی جو زینت ہے، بزرگ شخصیتوں کی جو زینت ہے وہ تواضع ہے. تواضع انسان کو شخصیت دیتی ہے، انسان کو عزت دیتی ہے، انسان کے لیے باعث زینت ہے. اس لیے پیغمبر نے فرمایا التواضع زینت الحسب، تواضع حسب و نسب کی زینت ہے، مومن کی زینت ہے. لہذا اگر تواضع اختیار کرو گے تو یقیناً تمہارے لیے یہ باعث زینت اور باعث جو ہے وہ شخصیت ہے. ایک اور روایت میں ہے تواضع کے آثار اور تواضع کی نتائج کو بیان کرتے ہوئے یہ مولا کائنات فرمایا ہے ما تواضع احد الا ازادہ اللہ جلالتاً. کسی بھی شخص نے تاریخ میں تواضع اختیار نہیں کیا ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت میں اضافہ کی ہے، اس کی شخصیت میں اضافہ کی ہے، اس کی جلالت اور اس کی بزرگی میں اضافہ کی ہے. ما تواضع احد، کسی بھی انسان نے تواضع نہیں کی مگر یہ کہ اس تواضع کا نتیجہ، اس تواضع کا اثر، اس تواضع کا ثمر یہ ہے ازادہ اللہ، خدا نے اضافہ کیا ہے جلالتاً، اس کی عظمت میں، اس کی شخصیت میں. لہٰذا اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ تواضع باعث عزت ہے، باعث جلالت ہے، باعث عظمت ہے. جو انسان متواضع ہے اس کو جلالت ملتی ہے، شخصیت ملتی ہے، عظمت ملتی ہے. ایک اور روایت میں ہے ما تکبر الا وضیع وما توضع الا رفیع. اصلاً تواضع اختیار کر نہیں سکتا ہے مگر وہ انسان جس کے پاس بزرگی ہے. بزرگ ہستیاں تواضع رکھتی ہے، بزرگ ہستیوں کو تواضع کرنے کی توفیق ہے، بزرگ ہستیوں کو یہ صفت جو ہے وہ ملتی ہے. پست انسان اس کو تکبر، اس کو تواضع نہیں آتا ہے، تواضع اس کو نہیں مل سکتی ہے. لہذا تواضع ایک ایسی عظیم صفت ہے جو بزرگوں کی صفت ہے، اولیاء کی صفت ہے، عظیم شخصیتوں کی صفت ہے. اس لیے روایت میں آیا ما تکبر الا وضیع، تکبر اختیار نہیں کیا ہے مگر پست انسان نے، ذلیل انسان نے. خود پست ہے اس وجہ سے تکبر جو ہے اختیار کر لیتا ہے اور یہ تکبر مزید پستی کی طرف اس کو لے کے چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے خود چونکہ بزرگ ہے تو تواضع اختیار کر لیتا ہے اور یہ تواضع اس کو مزید بزرگی اور مزید جو ہے وہ فضیلت اور بلندی کا جو ہے وہ سبب ہے. لیکن مومنین کرام، ایک اہم ترین نقطے کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے. روایات میں تواضع کی دو قسمیں بیان کی گئی ہے. ایک تواضع مثبت ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، اور ایک تواضع منفی ہے. یہ تواضع جو ہے نا یہ تواضع صحیح نہیں ہے. یہاں پر تکبر اختیار کرنا چاہیے. بہت سارے مقامات پر تواضع نہیں کرنا چاہیے بلکہ وہ تکبر کرنا جو ہے نا وہ عبادت ہے. اب یہ جو آپ کے خدمت میں بیان کیا کہ خدا کے مقابل میں تواضع اختیار کرنا، انبیاء کے مقابل میں تواضع اختیار کرنا، مومنین کے مقابل میں تواضع اختیار کرنا، یہ تواضع مثبت ہے، ضروری ہے، لازمی ہے. یہ سارے آثار جو ابھی آپ کے خدمت میں روایات کی روشنی میں بیان کی گئی ہے یہ مثبت تواضع کے آثار ہیں. جہاں تواضع کرنی چاہیے اس کے لیے یہ فوائد ہیں، یہ برکات ہے. لیکن بعض موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر تواضع کی ہمیں جو ہے منع کیا گیا ہے اور تواضع جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. اب آپ کی خدمت میں وہ موارد جو ہے وہ بیان کرتا ہوں جہاں تواضع کی منع کی گئی ہے اور تواضع نہیں کرنا چاہیے اور تواضع جو ہے وہ اس کی نفی کی گئی ہے. سب سے پہلے وہ شخص جو متکبر انسان ہے، مغرور انسان ہے، اس کے مقابل میں تواضع اچھا نہیں ہے، اس کے مقابل میں تواضع نہیں اختیار کرنا چاہیے. وہ چونکہ متکبر انسان ہے، مغرور انسان ہے، اس کے پاس تم تواضع سے پیش آؤ گے تو مزید مغرور ہوگا. لہذا تم بھی اس کے پاس غرور سے پیش آؤ. مغرور کے ساتھ غرور کے ساتھ پیش آنا عبادت ہے. آئیے آپ کے سامنے روایت پیش کرتا ہوں. پیغمبر نے فرمایا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم المتواضعین من امتی فتواضعوا لهم. پیغمبر نے فرمایا میری امت میں سے جب تم دیکھتے ہو کہ اہل تواضع ہے، مومن ہے، پرہیزگار ہے، تو اس کے سامنے تواضع اختیار کرو. اس میں چونکہ تواضع ہے، وہ مومن ہے، متقی ہے، اس کے لیے تم تواضع سے پیش آؤ، احترام سے پیش آؤ. لہذا متواضع کے مقابل میں تم تواضع کرو. وَإِذَا رَأَيْتُمْ الْمُتَكَبِّرِينَ فَتَكَبَّرُوا عَلَيْهِمْ. لیکن جب تم دیکھتے ہو کہ متکبر انسان ہے، مغرور انسان ہے، جیسے بہت سارے ستمگر بادشاہ ہے، بہت سارے ظالم انسان ہے، وہ بڑا غرور میں ہے، اپنے منصب اپنے مقام سے جو ہے مغرور ہوا ہے، تو پیغمبر نے فرمایا
ان لوگوں کے سامنے فتکبروا، تم بھی تکبر کے ساتھ پیش آؤ. کیوں؟ فإن ذلک مذلۃ لہم وصغار. جامع السعادہ باب التواضع میں یہ روایت پیش کی گئی ہے. فرمایا کہ متکبر کے سامنے تکبر کے ساتھ پیش آنا یہ اس کے لیے باعث ذلت ہے، یہ باعث رسوائی ہے، اور اس کی جو ہے وہ چھوٹا ہونے کا، اس کی پست ہونے کا جو سبب ہے. لہذا مغرور انسان کے سامنے تواضع نہیں کرنا، بلکہ وہ اگر اہل تکبر ہے تم بھی تکبر کے ساتھ پیش آ جاؤ. یہ پہلا مورد. دوسرا مورد جو اہل یعنی تواضع کو منع کیا گیا ہے، کسی بھی غنی اور کسی بھی ثروت مند انسان، وہ لوگ جو مالدار ہے، وہ لوگ جو اہل ثروت ہے، اہل دولت ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، چونکہ اس پیسے والا آدمی ہے، اس کا احترام کرے گا کچھ پیسہ ملے گا، اور اس کا تعظیم کرے گا تو وہ خوش ہوگا. اس کا احترام اس کی پیسے کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اس کی مال کی وجہ سے، اس کی دولت کی وجہ سے. روایات میں آیا ہے اگر کوئی شخص اہل دولت کے سامنے دولت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے اگر تواضع کرے گا تو اس کا دین چلا جائے گا، اس کا ایمان جو ہے نا وہ چلا جائے گا. لہٰذا وہ انسان جو مالدار ہے، دولت مند ہے، لیکن اس کے پاس کوئی تقوی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ایسے انسان کے سامنے تواضع اختیار نہیں کرو. مالدار ہونے کی وجہ سے اس کے سامنے احترام نہیں ہے، ایماندار ہونے کی وجہ سے احترام ہے، تقوی ہونے کی وجہ سے احترام ہے. لہٰذا صرف مالدار ہونے کی وجہ سے اگر احترام کرو گے، یہ تمہارے دین کی اور ایمان کی بربادی کا سبب ہے. اس سلسلے میں یہ روایت جو ہے حضرت مولا کائنات کا فرمان ہے، نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 219 میں یہ روایت موجود ہے. اذا اتاہ غنی فتواضع له لغناہ ذهب ثلثا دینہ. مولا نے فرمایا کسی شخص کے پاس اگر کوئی مالدار آ جائے، کوئی پیسے والا آدمی آ جائے اور اس کا احترام کرے، اس کے لیے کھڑے ہو جائے، اس کی تعظیم کرے، اس کی مال کی وجہ سے، اس کی جو ہے وہ دولت کی وجہ سے، مال کی وجہ سے اگر کسی کا اگر احترام کر رہا ہے تو مولا نے فرمایا ذهب ثلث دینہ، اس کا جو ہے وہ ثلث دین چلا جائے گا، 2 ثلث دین کا 2/3 جو ہے نا وہ چلا جائے گا، اور اس کا ایمان جو ہے نا برباد ہوگا. لہٰذا مال کی وجہ سے کسی کو احترام نہیں ہے، دولت کی وجہ سے کسی کو احترام نہیں ہے. اگر کسی کے لیے احترام ہے، کسی کے لیے حرمت ہے، عظمت ہے، فضیلت ہے، تو وہ دین کی وجہ سے ہے، ایمان کی وجہ سے ہے، تقوی کی وجہ سے ہے، اور اس کی جو ہے وہ معرفت کی وجہ سے ہے. اگر وہ پیسے کی وجہ سے کسی کا اگر احترام کرتا ہے تو اس کا دین اور ایمان جو ہے برباد ہوتا ہے. اور تیسرا جو جہاں تواضع کرنا جو ہے نا منع ہے، کفار کے مقابل میں، بے دین لوگوں کے مقابل میں. وہ شخص جس کے پاس دین نہیں ہے، وہ شخص جس کے پاس ایمان نہیں ہے، بلکہ کافر ہے، بلکہ جو وہ دین کا دشمن ہے، ایسے لوگوں کے مقابل میں ہمارے لیے تکبر اختیار کرنے کا حکم ہے. ان کے سامنے مت جھکو، ان کے سامنے تعظیم نہ کرو، ان کے سامنے احترام نہ کرو. تم مومن ہو، تمہارے لیے احترام ہے، تمہارے لیے شخصیت ہے، تمہارے لیے عظمت ہے. وہ تو کافر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی شخصیت نہیں ہے. لہٰذا اس کے سامنے کیوں تعظیم کر رہے ہو، اس کے سامنے کیوں احترام کرتے ہو؟ کافر کی کوئی حرمت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے. لہٰذا کافر کے سامنے تعظیم کرنا، کافر کے سامنے تواضع کرنا یہ منع ہے. وہ لوگ جو حقیقی معنوں میں پیغمبر کے ساتھ ہیں، پیغمبر کے ہمراہ ہیں، یعنی پیغمبر کی سنت کو، پیغمبر کی سیرت کو، پیغمبر کی شریعت کو لینے والوں کی 5 علامتیں بیان کی. ان میں سے اہم ترین علامت یہ ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، ایک دوسرے کی نسبت سے رحم کرتے ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہے، آپس میں بہت زیادہ الفت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں. اشداء علی الکفار، لیکن کفار کے مقابل میں بہت سخت ہیں، شدید ہیں. وہ کفار کے مقابل میں کسی قسم کی نرمی، کسی قسم کی سستی نہیں دکھاتے، بلکہ کفار کے مقابل میں وہ اکڑ کے انتہائی جو ہے نا عظمت کے ساتھ اور اپنی شخصیت کے ساتھ جو ہے پیش آتے ہیں. ان کو سلام نہیں کرتے، ان کو احترام نہیں کرتے. لہٰذا کفار کے مقابل میں شدید ہونا، مومنین کے مقابل میں اور اہل ایمان کے مقابل میں جو ہے وہ رحیم ہونا، یہ پیغمبر کے ساتھیوں کی علامت بیان کی ہے. مزید جو اس کی علامتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو اہل سجدہ ہے اور اہل رکوع ہے، کبھی وہ رکوع میں دیکھتے ہیں، کبھی سجدے میں ان کو دیکھتے ہو. لہٰذا کفار کے مقابل میں کبھی ہمیں تواضع اور فروتنی اور انکساری نہیں کرنا چاہیے. ان کے لیے کوئی حرمت، کوئی احترام نہیں ہے. مزید جو ہے روایات میں آیا ہے وہ شخص جو گناہ گار انسان ہے، تارک صلاۃ ہے، شراب خوار انسان ہے، بے دین انسان ہے، وہ دین کی جو آئین ہے،
دین کے جو اصول ہے، قواعد ہے، ضوابط ہے، دین کے جو تعلیمات ہے، اس کا کوئی احترام نہیں رکھتے، کھلے عام شراب پیتا ہے، رمضان المبارک میں روزہ توڑ کے کھاتا ہے، اسی طریقے سے معاذ اللہ کھلے عام جو ہے وہ گناہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس شخص نے اپنی توہین خود کیا ہے۔ اس شخص کو روایات میں متجاہر بالفسق کہا گیا ہے، یعنی یہ فاسق ہے اور اس نے اپنی فسق کا اعلان اور اپنی گناہ کا اعلان اور اپنی پستی کا اعلان خود اپنی برائیوں سے کیا ہے۔ لہذا جو کھلے عام گناہ کرنے والا انسان ہوگا، اس کے کوئی احترام نہیں ہے، اس کی کوئی شخصیت نہیں ہے، اس کی کوئی حرمت نہیں ہے، اس کے سامنے تم تواضع کے ساتھ پیش نہ آیا کرو، بلکہ اس کے سامنے غصے کی حالت میں، غضب کی حالت میں پیش آؤ، تاکہ یہ سمجھ جائے کہ ناراض ہیں اور یہ جو ہمارے بزرگ شخصیت ہے یا مومن ہے یہ ہم سے ناراض ہے۔ اس وجہ روایات میں آیا ہے، مولا کائنات نے فرمایا، پیغمبر نے ہمیں دستور دیا کہ جتنے بھی اہل معصیت ہے، اہل گناہ ہیں، ان کے سامنے تم غضب کے ساتھ پیش آیا کرو، ناراضگی کے ساتھ پیش آیا کرو۔ ایسا نہیں ہو کہ جو مومن کے ساتھ میں بھی خوشی کے ساتھ اور احترام کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آئے، اور وہ جو گناہگار ہے، جو فاسق انسان ہے، جو دین کی دجیاں اڑانے والے ہیں، دین کی بے احترامی کرنے والے، اس کے سامنے بھی احترام کے ساتھ اس نے جب دین کے لیے احترام نہیں رکھا، جب اس کے پاس نماز کا کوئی احترام نہیں ہے، روزے کا کوئی احترام نہیں ہے، آئین الہی کا کوئی احترام نہیں، تو اس شخص کا کیا احترام ہے؟ انسان کو عزت ملتی ہے دینداری کی وجہ سے، دین کی پاسداری کی وجہ سے۔ جب اس نے دین کے لیے کوئی احترام نہیں ہوا تو دین بھی اس کو کوئی احترام نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے روایات میں آیا ہے، جو شخص بے دین ہو، بے نماز ہو، شرابی ہو، کھلے عام گناہ کرنے والے انسان ہو، اس کے لیے کوئی احترام نہیں ہے۔ اس کے ساتھ تکبر کے ساتھ پیش آؤ، غرور کے ساتھ پیش آؤ، اور اس کو کوئی شخصیت، کوئی عظمت جو ہے وہ نہ دو۔ شخصیت اگر ہے، عظمت اگر ہے، فضیلت اگر ہے، تو ایمان والوں کے لیے ہے، اہل تقوی کے لیے ہے، دیندار لوگوں کے لیے ہے۔ جب اس نے دین کو اختیار نہیں کیا ہے، دین کی تعلیمات پر جو ہے وہ عمل نہیں کیا ہے، تو اس نے خود اپنی شخصیت کو، اپنی عظمت کو گرایا ہے۔ لہٰذا انسان کو اگر عظمت ملتی ہے، فضیلت اگر ملتی ہے، تو دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے۔ اسی وجہ سے مولا کائنات کا فرمان ہے نجم البلاغہ میں، ما سعد احد الا باتباعہ، کوئی بھی انسان سعادت مند اور خوشبخت نہیں ہوا ہے مگر دینداری کی وجہ سے، دین کے آئین پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان خوشبخت ہوتا ہے، انسان کو مقام ملتا ہے۔ اور اس کے مقابل میں وما شقی احد الا بجہودہ، کوئی بھی انسان شقی و بدبخت نہیں ہوا ہے مگر ان کی دین کا انکار کرنے کی وجہ سے اور دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ لہذا دین پر عمل کرنا، دین کی پاسداری کرنا اور تعلیمات دین کی حفاظت کرنا، یہ باعث شخصیت ہے، باعث عظمت ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو عزت ملتی ہے۔ لیکن خدا ناہستہ اگر آئین الہی کی اگر مخالفت کر رہا ہے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلت اور رسوائی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ منفی تواضع کے موارد آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ کئی مقامات پر ہمیں تواضع نہیں کرنی چاہیے، اس کی فہرست آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ ان مقامات کے علاوہ باقی تمام سب کے لیے، مومنین کے لیے، متقین کے لیے، صالحین کے لیے، تمام سب کے سامنے تواضع کے ساتھ پیش آنا ہے، احترام کے ساتھ پیش آنا ہے، سلام کرنا ہے اور ان کی شخصیتوں کو، ان کی عظمتوں کو تسلیم کرنا ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، خدا یا پروردگارا، تو نے ہمیں تواضع کا حکم دیا ہے اور تواضع کو ضروری اور لازمی قرار دیا ہے۔ خدا یا اس عظیم صفت کو اپنا کے تیرے رضا اور تیرے خوشنودی کو پانے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ ہمیں دین کی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا اور آخرت دونوں میں سعادت مند اور خوشبخت اور کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ خدا یا پروردگار، یہ جو روایات خدا بندہ تلاوت کی ہے، ان روایات پر عمل کر کے دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں سرخرو فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآل طیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔